سامعین حضرات، یہ پروگرام شاہجی نیٹ ورک کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔ اور جب آگے بڑھو ایمان تازہ ہو جائے گا۔ میں تمہیں بتا کر جانا چاہتا ہوں اس سنی مسلمانوں، یہ حسین وہ ہے، یہ حسین وہ ہے کہ مصطفیٰ کو اتنا پیار ہے، مصطفیٰ کو اتنا پیار ہے۔ کبھی میرے نبی آرام فرماتے تو حسین کو اپنے سینے پہ کھڑا کر لیتے، حسین کے پیر ہوتے، میرے مصطفیٰ کا سینہ ہوتا، مصطفیٰ کے سینے پہ حسین کھڑا ہوتا۔ حسین کا بچپنا ہے، وہ لوگوں توجہ کرنا، جس حسین کا مصطفیٰ سینہ اقدس پہ کھڑا کرتے ہو، اس حسین کا مقام کیا ہوگا؟ اس حسین کا مقام کیا ہوگا؟ اور پیار اتنا تھا، حضرت حسین کبھی نانا کی گود میں، کبھی نانا کے کاندھوں پر، کبھی نانا کی گود میں، کبھی نانا کے کاندھوں پر۔ اے لوگوں، ایک صحابی ہے جن کا نام ہے دہیہ کلبی۔ یہ دہیہ کلبی نبی کے پیارے پیارے صحابی ہیں۔ یہ روزانہ نبی کی بارگاہ میں بیٹھنے کے لیے آتے، روزانہ نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے۔ روزانہ حاضر ہونے کی وجہ سے حسین ان سے اتنے ہل گئے تھے، حسین کو اتنی محبت ہو گئی تھی کہ کبھی نانا کی گود میں آتے اور دہیہ کلبی آتے تو کبھی دہیہ کلبی کی گود میں حسین بیٹھ جاتے۔ اور دہیہ کلبی بھی کیا کام کرتے، جب مصطفیٰ کی بارگاہ میں آتے تو اپنے باغ سے تازہ تازہ کھجور توڑ کے لاتے اور کھجور اپنی جیب میں رکھ لیتے۔ جیسے ہی حسین دہیہ کلبی کی گود میں آتے، جیب میں ہاتھ ڈالتے تو تازہ تازہ کھجوریں مل جاتی، حسین کھا لیتے۔ اے لوگوں ذرا غور کرنا، حضرت حسین دہیہ کلبی سے اتنی محبت کرنے لگے کہ دہیہ کلبی روز آتے، روز حسین ان کی گود میں بیٹھ جاتے۔ اگر آپ کے گھر میں بھی کوئی آدمی روزانہ بیٹھنے آنے لگے تو آپ کے بچے کو اس سے محبت ہو جاتی ہے، آپ کے بچے کو اس سے انسیت ہو جاتی ہے، آپ کا بچہ بھی اس کی گود میں ہل جائے گا، اس کی گود میں بیٹھنے لگے گا۔ اے لوگوں توجہ کرنا، دہیہ کلبی کی شکل میں ایک دن حضرت جبریل مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ گئے۔ دہیہ کلبی نہیں ہے، دہیہ کلبی کی شکل ہے، ٹائٹل دہیہ کلبی کا ہے، اندر مال کچھ اور ہے۔ حضرت جبریل نبی کی بارگاہ میں دہیہ کلبی کی شکل میں آ گئے، آ کے بیٹھ گئے۔ نبی جانتے ہیں یہ دہیہ کلبی نہیں، شکل ان کی ہے مگر جبریل ہے۔ حسین کا بچپنا، حسین بھی نکل آئے روزانہ کی طرح، اور جیسے ہی نکل کے آئے دیکھا نانا جان بیٹھے اور نانا کی بارگاہ میں وہ بیٹھا جو روزانہ آتا کھجورے کھلاتا، لیکن آج وہ کھجورے کھلانے والا نہیں تھا، آج وہ دہیہ کلبی نہیں تھا، آج وہ نہیں تھا بلکہ فرشتوں کا سردار جبریل امین تھا، سدرہ کا مکی جبریل امین تھا۔ حضرت حسین نانا کی گود میں بیٹھے ہیں، نانا کی گود سے حضرت حسین اترتے ہیں اور اتر کے فوراً جو دہیہ کلبی کی شکل میں جبریل بیٹھے ہیں ان کی گود میں بیٹھ جاتے ہیں۔ لوگوں توجہ کرتے چلے جانا، بیٹھ گئے۔ بیٹھنے کے بعد حسین گود میں کھڑے ہوئے، اب کاندھے پہ سوار ہونا چاہتے تھے، اس لیے کہ بہت زیادہ پیار تھا، کبھی کاندھے پہ بھی سوار ہوتے تھے۔ جیسے کاندھے پہ سوار ہونا چاہا، مصطفیٰ نے اشارے سے منع کیا، حسین کاندھے پہ نہ چلو، یہ وہ نہیں ہے جو روزانہ آتا ہے، یہ وہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو۔ جبریل عرض کرنے لگے آقا حسین سے منع نہ کرو، ارے کاندھے پہ چلنے دو، اگر جبریل کے کاندھے پہ حسین آ گیا تو جبریل کی معراج ہو جائے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، مسلک اعلی حضرت، ذکر شہید اعظم کانفرنس، نعرہ تکبیر۔ یہ وہ حسین ہے، ذرا توجہ کرتے چلے جانا۔ کہنا مصطفیٰ منع نہ کیجئے، حسین کو آنے دیجئے، لیکن آنے سے پہلے میں آقا سے اجازت چاہتا ہوں، آج اگر نقل کی ہے تو مکمل ہو جائے۔ حسین روزانہ دہیہ کلبی کی گود میں بیٹھتے ہیں اور جیسے ہی جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو دہیہ کلبی کے باغ کا تازہ تازہ کھجور مل جاتا ہے، لیکن میں تو آج کھجوریں لے کر نہیں آیا ہوں۔ اگر حسین نے میری جیب میں ہاتھ ڈال دیا تو کھجور نہیں پائیں گے، اور کھجور نہیں پائیں گے تو حسین کا دل ٹوٹ جائے گا۔ آقا مجھے اجازت دے دو، میں جنت میں جا کے جنت کے میوے لانا چاہتا ہوں تاکہ حسین جیب میں ہاتھ ڈالے تو جنت کا میوہ حاصل ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ ہے حسین، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حسین کا مرتبہ سمجھو مسلمانوں، یہ ہے حسین۔ نبی نے فرمایا جو حسین سے محبت کرتا وہ مجھ سے محبت کرتا، جس نے حسین سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی۔ یہ ہے حسین، یہی حسین
جب جوان ہوا، توجہ کرنا، جوانی میں ایک کام ہوتا ہے شادی کا، جوانی میں سب کی شادی ہوتی ہے، حسین کی بھی شادی ہوئی ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ اے لوگوں غور کرنا، آج جو میں تاریخ بتا رہا ہوں شاید آپ کے کانوں نے نہ سنی ہو، ذرا توجہ سے سنتے رہنا، ایمان پیدا ہو جائے گا۔ یہ ہے حسین۔ میرے نبی نے جب نبی کی ظاہری حیات کی تو نبی نے شاہ فارس یعنی کسرائے فارس یعنی خسرو پرویز جو ایران کا بادشاہ تھا، اس کے لیے میرے نبی نے خط بھیجا، اور خط میں کیا لکھا؟ میرے نبی نے لکھا یہ خط محمد ابن عبداللہ کی جانب سے ہے، اے خسرو پرویز تمہیں میں اسلام کی دعوت پیش کرتا ہوں، تم اسلام قبول کر لو۔ شاہ فارس خسرو پرویز ایران کا بادشاہ جو اس وقت کی سپر پاور کہلاتا تھا، نبی کا خط پڑھا تو پڑھ کے ہنسا، اور ہنس کے نبی کا خط پھاڑ دیا، اور پھاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اے لوگوں، اور ٹکڑے ٹکڑے کر کے بولا کہ ہم عرب کے بتائے ہوئے بدوؤں کے راستے پر چلیں؟ معاذ اللہ۔ جیسے نبی کا قاصد واپس آیا، اور واپس آنے کے بعد نبی کی بارگاہ میں یہ خبر سنایا، یا رسول اللہ، خسرو پرویز کو آپ کا جیسے ہی خط پیش کیا گیا اس نے آپ کے خط کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا اس نے جیسے میرے خط کے ٹکڑے ٹکڑے کیے ہیں اللہ اس کی حکومت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ تم کہو کہ مولانا حسین کی شادی بتا رہے تھے، حسین کی شادی میں یہ ایران کہاں سے آ گئے؟ ایران ہی حسین کی شادی میں ہے، وہی بتانا چاہتا ہوں۔ آج وہ تاریخ بتانا چاہتا ہوں جو آپ نے نہیں سنی ہو، توجہ کرنا، جو چلا گیا اس نے بہت نقصان کیا۔ خسرو پرویز نے خط ڈالا، نبی نے کہا اللہ اس کی حکومت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ خسرو پرویز کی دو بیٹیاں تھیں، کتنی بیٹیاں؟ زور سے بولو۔ دو بیٹیاں، بڑی بیٹی کا نام مہر بانو تھا، چھوٹی بیٹی کا نام شہر بانو۔ دو بیٹیاں تھیں، بڑی بیٹی کا نام مہر بانو، چھوٹی بیٹی کا نام شہر بانو۔ خسرو پرویز یہ چاہتا تھا کہ دونوں بیٹیوں کی شادی وہ ساتھ میں کرے، دونوں بیٹیوں کے دولہے ساتھ میں آئیں بارات لے کے۔ اے لوگوں، پہلے یہ ماحول تھا، راجہ کی بیٹی کے ساتھ راجہ کا بیٹا شادی کرتا تھا، بادشاہ کی بیٹی کے ساتھ بادشاہ کا بیٹا شادی کرتا تھا۔ جب خسرو پرویز نے اپنی بیٹیوں کی شادی کا اعلان کیا تو پہلے اس کی بڑی بیٹی مہر بانو کے سینکڑوں رشتے آئے۔ پہلے یہ ماحول تھا، پہلے یہ معمول تھا کہ لڑکیاں رشتوں کو پسند کرتی تھیں، اگر لڑکی کو رشتہ پسند آ گیا تو ہاں کہہ دیا کرتی تھی، رشتہ ہو جایا کرتا تھا۔ مہر بانو کے لیے، خسرو پرویز کی بڑی بیٹی مہر بانو کے لیے کئی سارے رشتے آئے، لیکن کئی رشتوں میں ایک رشتہ آپ کے ہندوستان میوات پڑتا ہے۔ میوات کا ایک راجہ ہے جس کا نام ہریش چندر ہے، ہریش چندر کا ایک بیٹا تھا جس کا نام راجہ چندر گپت ہے۔ چندر گپت کا رشتہ ہریش چندر نے بھیجا، کس کے لیے؟ مہر بانو کے لیے، خسرو پرویز کی بڑی بیٹی کے لیے۔ میوات کا راجہ ہریش چندر اپنے بیٹے چندر گپت کا رشتہ بھیجا، کس کے لیے؟ مہر بانو کے لیے۔ جیسے یہ رشتہ گیا، مہر بانو نے یہ رشتہ قبول کر لیا، یہ رشتہ منظور کر لیا، مہر بانو کا رشتہ منظور ہو گیا، رشتہ قبول ہو گیا۔ اب چھوٹی بیٹی شہر بانو رہ گئی، اب اس کے لیے رشتے کی درکار تھی، اعلان کرا دیا گیا خسرو پرویز کی چھوٹی شہزادی رہ گئی ہے، اگر کوئی ہو تو اپنا رشتہ لے کے پہنچے۔ بڑے بڑے شہزادے پہنچے، بڑے بڑے مہاراجے پہنچے اپنے اپنے رشتے لے کے، مگر شہر بانو جسے بھی دیکھتی اور دیکھنے کے بعد ریجیکٹ کر دیتی، جسے بھی دیکھتی دیکھنے کے بعد رشتہ ٹکرا دیتی۔ سینکڑوں رشتے شہر بانو کے لیے پیش کیے گئے، مگر شہر بانو کو کوئی رشتہ پسند نہ آیا۔ شہر بانو نے سارے رشتوں کو ٹھکرا دیا، سارے رشتوں کو ختم کر دیا۔ جیسے ہی رشتوں کو ٹھکرایا، جب خسرو پرویز کو دوسری بیٹی شہر بانو کا رشتہ نہ ملا تو مجبوری میں اسے ایک ہی بیٹی مہر بانو کی شادی کرنا پڑی۔ اس نے اپنی بڑی بیٹی مہر بانو کی شادی چندر گپت جو راجہ ہے میوات کا اس کے ساتھ میں کر دی۔ اس کی بڑی بیٹی ہندوستان بھی آ کے آ گئی۔ توجہ کرتے چلے جانا، ان کی چھوٹی بہن شہر بانو رہ گئی۔ اب اسی درمیان میرے نبی کے ظاہری وصال کے بعد، حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر
مسند خلافت پر فائز ہوئے، حضرت عمر جب خلیفہ بنے تو حضرت عمر کو نبی کا وہ قول یاد تھا، نبی نے فرمایا تھا کہ اللہ خسرو پرویز کی حکومت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ جب نبی کا اس نے خط پھاڑا تھا اور نبی کو یہ پیام ملا تھا، نبی کو یہ پیغام ملا تھا کہ یا رسول اللہ خسرو پرویز نے آپ کا خط پھاڑ دیا ہے، تو نبی نے کہا تھا اس نے میرا خط ٹکڑے ٹکڑے کیا ہے، اللہ اس کی حکومت ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ جب حضرت عمر خلیفہ بنے تو حضرت عمر نے ایک فوج کو تیار کیا، مسلمانوں کا ایک لشکر تیار کیا، اور لشکر تیار کرنے کے بعد حضرت عمر نے فرمایا نبی کا وہ فرمان مجھے یاد ہے کہ اللہ ایران کی حکومت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، اے مسلمانوں ایران پہ چڑھائی کر دو، چڑھائی کرنا تمہارا کام ہے، کامیابی دینا یہ خدا کا کام ہے۔ اللہ نے کہہ دیا، اللہ کے رسول نے کہہ دیا ہے، اللہ کے رسول نے کہہ دیا ہے کہ ٹکڑے ٹکڑے ہوگی، تم چڑھائی کرو، اس کی حکومت کو ٹکڑے ٹکڑے کرو۔ تاریخ پیش کر رہا ہوں، دیکھیے میں وہ تاریخ پیش کر رہا ہوں جو آپ کے ذہنوں میں نہ ہو، توجہ سے سننا، ایک ایک جملہ نہ رہنے پائے۔ میرے پاس تقریروں کا انبار ہے، کوئی بھی تقریر کر سکتا ہوں، لیکن یہ وہ تقریر کرنا ہوں جو سب سے زیادہ اس رات کے لیے بے حد ضروری ہے، توجہ کرنا۔ حضرت عمر نے جب لشکر ایران پر بھیجا، لشکر اسلام نے جب ایران پر چڑھائی کی تو ایران کی حکومت کو پہلے ہی اٹیک میں لشکر اسلام نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ کہتے سبحان اللہ۔ نبی کی زبان سچی ہو گئی، تبھی تو کسی نے کہا ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ بڑے مزے میں میرے بھائی اٹھتے تو جا رہے ہو مگر یہ تاریخ نہیں ملے گی، اللہ کی قسم میں بڑے مزے میں یہ تاریخ بیان کر رہا ہوں، جو کرنا تھا محبت سے سننا۔ اگر ذہن تمہارا کھجلی کر رہا ہو نا چلو تو تب بھی مت جانا، اس لیے کہ تاریخ پیش کر رہا ہوں۔ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، ایران پر اسلام کا جھنڈا لہرا دیا گیا۔ اسلام کے اب ایران کے میدانوں سے نعرہ تکبیر کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ جیسے ہی جنگ فتح ہوئی، جیسے ہی ایران فتح ہوا، مسلمانوں نے ایران کے بہت سے مردوں کو قیدی بنا لیا، بہت سی عورتوں کو قیدی بنا لیا، اور قیدی بنا کے مدینہ لایا گیا، قیدی بنا کے مدینہ لایا گیا۔ مدینے میں جب سارے قیدی آ گئے تو حضرت عمر کی بارگاہ میں ایک قاصد پہنچا، اور قاصد نے جا کر کہا اے امیر المؤمنین، ہم نے ایران کو فتح کر لیا ہے، بہت سے لوگوں کو قیدی بنا کے لائے ہیں، بہت سی عورتوں کو بھی قیدی بنا کے لائے ہیں، مگر کمال کی بات یہ ہے اس عورتوں کے اندر ایک لڑکی بھی آئی ہے جو اپنے آپ کا نام شہربانو بتاتی ہے اور خسرو پرویز کی بیٹی بتاتی ہے۔ شہربانو ہے، خسرو پرویز کی بیٹی بتاتی ہے، وہ شہزادی بتاتی ہے اپنے آپ کو۔ اس کے لیے کیا کریں؟ چلو مردوں کو تو غلام بنا دیا جائے گا اور عورتوں کو کنیز بنا دیا جائے گا، لیکن وہ شہزادی ہے، اگر اسے کسی کا کنیز بنا دیا گیا تو وہ کنیز بن کے زندگی گزار نہ پائے گی، اس لیے کہ وہ شاہی محلوں میں رہی ہے، شہزادی بن کے زندگی گزاری ہے۔ اب اگر کسی کی کنیز بنا دیا جائے، کسی کی نوکرانی بنا دیا جائے تو اے امیر المومنین وہ زندگی گزار نہ پائے گی، وہ یہ صدمہ برداشت نہ کر پائے گی، اور اسلام کسی کے اوپر بوجھ نہیں بنتا ہے۔ اے امیر المومنین اسے کنیز نہ بنایا جائے، اگر ہو سکے تو مدینہ میں کوئی اچھا سا نوجوان دیکھ کے تلاش کر کے اس کا نکاح کرا دیا جائے۔ حضرت عمر نے اس تجویز کو قبول کیا اور قبول کر کے فرمایا اچھا بتاؤ مدینے میں وہ کون سا نوجوان ہونا چاہیے جس کا نکاح شہزادی کے ساتھ ہو؟ تو کسی نے کہا اس کے لیے کون لاؤ گے؟ سینکڑوں رشتے ٹھکرا چکی ہے، بڑے بڑے بادشاہ شہزادوں کو ٹھکرا چکی ہے، بڑے بڑے راجاؤں کو ٹھکرا چکی ہے، بڑے بڑے مہاراجاؤں کو فیل کر چکی ہے۔ اب کون مدینے میں ایسا راجا ہے، کون ایسا شہزادہ ہے، کون ایسا مہاراجا ہے کہ جس کو شہربانوں کے لیے پیش کیا جائے؟ تو حضرت عمر نے فرمایا تھا میں راجاؤں کا راجا، مہاراجاؤں کا مہاراجا، ایران کی شہزادی کے لیے نبی کا شہزادہ حسین پیش کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ذرا زور سے کہہ دو میں اسلام کا شہزادہ ایران کی شہزادی کے لیے پیش کر رہا ہوں۔
جیسے یہ رائے پیش کی گئی سارے صحابہ نے اس کو مان لیا، سارے صحابہ خوش ہو گئے اور خوش ہو کے ایک ہی زبان میں بولے ہاں ہاں راجاؤں کو ٹھکرا چکی ہے، مہاراجاؤں کو ٹھکرا چکی ہے، لیکن حسین ابن علی کو پیش کرو۔ ہمارا دل بولتا کہ سب کو ٹھکرا دیا مگر حسین کو نہ ٹھکرا پائے گی، اس لیے کہ حسین کا جیسے ہی جلوہ دیکھے گی تو یہ کہنے پہ مجبور ہو جائے گی اگر دنیا میں کوئی اوریجنل شہزادہ ہے تو وہ حسین ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حسین کی شادی پیش کر رہا ہوں، توجہ کرنا، شاید ذہن میں کبھی نہ ہو یہ باتیں، ذہن نشی کر لو، یہ باتیں ہر وقت نہیں ملتی، توجہ کرنا، کدھر سے کوئی آواز نہ ہو، میری گفتگو کو سنتے رہنا، توجہ کرنا۔ حضرت علی کو بلایا اور علی کو بلا کے حضرت عمر نے فرمایا اے علی تمہارے شہزادے تمہارے بیٹے حسین کا نکاح ہم ایران کی شہزادی شہربانوں کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، علی تمہارا کیا خیال ہے، علی تمہاری کیا مرضی ہے؟ تو حضرت علی فرماتے ہیں اے عمر جیسے تمہاری مرضی، اے عمر جیسے سارے صحابہ کی مرضی، اگر سب نے یہی رائے پہ اتفاق کر لیا ہے کہ حسین کا نکاح حسین کی شادی شہزادی کے ساتھ کرائی جائے تو علی بھی اس سے اتفاق کرتا ہے، علی کو بھی اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے، علی راضی ہو گئے تو حسین کو بلایا گیا۔ اچھا شادی ہوتی بھی ایسی ہے اسلام میں شادی کیسے ہوتی ہے؟ پہلے گھر والے راضی ہوتے ہیں، ابا اماں سے بات چلتی ہے، ایسے ہوتا نا بھائی۔ کچھ نالائق ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ابا اماں ناراض ہوں چاہے کچھ بھی ہوں انہیں تو اپنی مرضی کی کرنا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ لیکن وہ سچے حسینی نہیں ہے جو ایسا کام کرتے ہیں، سچے حسینی وہ ہیں جو شادی کریں تو ابا کو بھی خوش کریں اور اماں کو بھی خوش کریں، اس لیے کہ ابا کبھی نہیں چاہے گا میرے بیٹے کی دلہن خراب آئے، اماں کبھی نہیں چاہے گی میرے بیٹے کی دلہن خراب آئے۔ ارے اماں کو تجھ سے اتنا پیار ہے کہ تجھے بھی اپنے آپ سے اتنا پیار نہیں ہے جتنا پیار تیری ماں کو ہے۔ اسلام میں شادی کا قاعدہ بھی یہ ہے کہ لڑکے سے بھی پوچھا جاتا اور لڑکی سے بھی پوچھا جاتا، دونوں سے پوچھا جاتا۔ ایسے ہوتا آپ کے یہاں بھی ایسے ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ لڑکی سے پوچھتے ہیں فلاں کے لیے اذن دیتی ہو، وہ اذن دیتی ہے۔ لڑکے سے پوچھتے ہیں فلاں لڑکی تمہاری نکاح میں دی جاتی ہے، قبول کرتے ہو، وہ قبول کرتا۔ دونوں کی رضا ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ اب حسین کو بلایا گیا، حسین کو بلا کے حضرت عمر نے پوچھا حسین ہم نے تمہارے نکاح کے لیے مشورہ کر لیا ہے، ایران کی شہزادی جو شہربانوں قیدی ہو کے آئی ہے، جو اسلامی فوج اس کو قیدی بنا کے لائی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس کا نکاح تم سے کرا دیا جائے۔ علی کی مرضی بھی یہی ہے، سارے صحابہ کی مرضی بھی یہی ہے۔ اے لوگوں توجہ کرنا، سچے باپ کا سچا بیٹا ہے، اچھے باپ کا اچھا بیٹا ہے، نیک باپ کا نیک بیٹا ہے۔ حضرت حسین نے جواب دیا اگر بابا کی یہی مرضی ہے تو حسین بھی راضی ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر بابا کی مرضی ہے تو حسین بھی راضی ہے، کہہ دو نا سبحان اللہ۔ ہائے ہائے ہائے، یہ سچے بیٹے ہوتے ہیں، سچے بیٹے، یہ اچھے بیٹے ہوتے ہیں، اچھے بیٹے، یہ نیک بیٹے ہوتے ہیں، نیک بیٹے۔ جب حسین راضی ہو گئے شہربانوں کو بلایا گیا، شہربانوں کو بلا کے حضرت عمر ابن خطاب نے فرمایا شہربانوں جتنی عورتیں ایران سے قیدی بنا کے لایا گیا ہے ان کو کنیزیں بنایا گیا ہے، لیکن ہم تمہیں کنیز بنانا نہیں چاہتے، تم شہزادی ہو، ہم تمہارا کسی نوجوان کے ساتھ نکاح کرانا چاہتے ہیں، کہ تم نکاح کرنے کے لیے تیار ہو، کہ شادی کے لیے تیار ہو؟ تو شہربانوں نے کہا اے امیر المومنین ایک بات بتاؤ، یہ شادی میری مرضی سے ہوگی یا آپ کی مرضی سے؟ تو حضرت عمر نے فرمایا ہمارے اسلام میں شادی لڑکی کی مرضی کے بغیر ہوتی نہیں، ہمارا اسلام کا قانون ایسا ہے کہ جب شادی ہوتی ہے تو لڑکی کی مرضی پوچھی جاتی ہے، لڑکی کی مرضی ہوتی ہے تو شادی ہوتی ہے ورنہ نہیں ہوتی ہے۔ تو شہربانوں کہہ رہی تھی بار اسلام تیرے قانون پہ میں قربان، ارے مجھے تو قیدی بن کے بھی لگ رہا ہے کہ میں آزاد ہوں۔ اسلام کا قانون کتنا پیارا ہے، اسلام کا قانون کتنا پیارا ہے کہ قیدی کو تو اپنی مرضی سے سانس لینے کی اجازت بھی نہیں ہوتی، مگر وارے اسلام تیرا قانون قیدی ہو لیکن شادی اگر کرنا ہے تو اپنی مرضی سے۔ حضرت عمر نے کہا
اے شہربانو ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں، اگر دولہا پسند آئے تو ہاں کرنا، اگر لڑکا پسند آئے تو ہاں کرنا، ہم تمہیں اختیار دیتے ہیں۔ کہا عمر پتا ہے میں سینکڑوں رشتے ٹھکرا چکی ہوں، بڑے بڑے راجوں کو ٹھکرا چکی ہوں، بڑے بڑے مہاراجوں کو ٹھکرا چکی ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا ہاں راجوں کو ٹھکرا چکی ہو، مہاراجوں کو ٹھکرا چکی ہو، شہزادوں کو ٹھکرا چکی ہو، مگر میں جو اب پیش کر رہا ہوں اس کے سامنے نہ کوئی راجا ٹکے گا نہ مہاراجا ٹکے گا، اگر مسکرا دے تو اندھیرے میں اجالا ہو جائے۔ کیا بات کرتی ہے، اب میں وہ شہزادہ پیش کرتی ہوں، سبحان اللہ، بے شک ایران کی شہزادی ہو مگر میں بھی اسلام کا شہزادہ پیش کر رہا ہوں۔ عمر سوچ لو، اگر میں نے ریجیکٹ کر دیا، اگر میں نے فیل کر دیا تو میرے اوپر جبر نہیں کیا جائے گا۔ حضرت عمر نے فرمایا جبر تو اسلام میں ہے ہی نہیں، تمہاری مرضی پر ہے، تمہاری رضا پر ہے۔ حضرت عمر کو کتنا یقین تھا حسین پر، سبحان اللہ، ارے کتنا یقین تھا حسین پر، ہر اعتبار سے حسین میرا حسین ہے، ہر اعتبار سے میرا حسین حسین ہے۔ کہو تمہیں اختیار ہے، کہا اگر اختیار ہے، اگر اختیار ہے تو پھر شادی کی رسم میں دیر کس بات کی، دولہے کو بلایا جائے۔ کہہ دو نا سبحان اللہ۔ حضرت حسین کو بلایا گیا، لوگ سوچ رہے تھے آج دیکھیں کیا ہوگا، وہ شہزادی جس نے سینکڑوں کو ٹھکرا دیا ہے، وہ شہزادی بڑے بڑے رؤسا کو ٹھکرا دیا ہے، وہ شہزادی بڑے بڑے راجاؤں کو ٹھکرا دیا ہے، وہ شہزادی بڑے بڑے مہاراجاؤں کو ٹھکرا دیا ہے، وہ حسین کو کیسے قبول کرے گی؟ حسین تو ظاہری طور پر بڑے غریب ہیں، علی بڑے غریب گھر سے تعلق رکھتے ہیں، کیسے قبول کرے گی؟ یہ شہزادی ہے، علی کے گھر میں تو کبھی چولہا جلتا ہے کبھی چولہا نہیں بھی جلتا ہے، علی کے گھر میں تو کبھی فاقہ ہوتا ہے کبھی کھانا ہوتا ہے، حسین کو کیسے پسند کرے گی؟ لیکن توجہ کرتے چلے جانا، اے لوگوں شاہ ایران کی بیٹی شہر بانو کھڑی ہے، حضرت حسین کو لایا گیا، لانے کے بعد سامنے کھڑا کر دیا گیا، سامنے کھڑا کر کے حضرت عمر نے فرمایا اے ایران کی شہزادی چہرے سے نقاب ہٹا، اے ایران کی شہزادی چہرے سے کپڑا ہٹا اور مدینے کے شہزادے کا جلوہ دے، چہرے سے کپڑا ہٹا، چہرے سے نقاب ہٹا، اب اپنا ہونے والا دولہا دے۔ اگر دل ہو آپ کے اندر تو یہ جملہ سننے کے بعد سارے لوگ سبحان اللہ بولیں گے، اور اگر دلدار کوئی ہو تو مجمع سے کھڑے ہو کر نعرہ لگائے گا، پہلے جملہ سن لینا پورا، شہر بانو نے جو جواب دیا تھا حسین کو دیکھ کے وہ جواب سن لینا، اگر کلیجہ ہوگا تو بول، خاموش نہیں بیٹھو گے، زور سے بولو گے، اور کوئی کھڑے ہو کر نعرہ لگا گا توجہ کرنا۔ جیسے ہی شہر بانو نے چہرے سے نقاب ہٹایا، جیسے ہی شہر بانو نے چہرے سے کپڑا ہٹایا، حسین کے چہرے پہ نگاہ پڑی، نگاہ پڑتے ہی تڑپ گئی، اور تڑپ کے شہر بانو بولی میں خدا کی قسم کھا کے کہتی ہوں میں جب سے بالغ ہوئی ہوں، جب سے لے کے آج تک 170 مرتبہ میں نے خواب میں اسی چہرے کو دیکھا ہے، کوئی یہ چہرہ دکھاتا ہے اور دکھا کے بار بار کہتا ہے شہر بانو تیرا دولہا یہی ہوگا، تیرا دولہا یہی ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بولیے بولیے، اچھا لگ رہا کہ نہیں لگ رہا؟ اگر نہیں لگ رہا تو ختم کر دوں گا تقریر میں، بولو لگ رہا کہ نہیں لگ رہا؟ اگر لگ رہا تو زور سے بولو سبحان اللہ۔ شہر والے نے کہا اے امیر المومنین سن لو، میں نے سینکڑوں رشتوں کو ٹھکرایا ہے، میں نے سینکڑوں شہزادوں کو ٹھکرایا ہے، میں نے سینکڑوں مہاراجوں کو ٹھکرایا ہے، لیکن ٹھکرانے کی وجہ تو پوچھ لو۔ ارے یہ چہرہ مجھے دکھا دیا گیا تھا، جب میرا رشتہ آتا تھا تو میں اسی چہرے کو تلاش کرتی تھی، جب یہ چہرہ نہیں ملتا تھا منع کر دیا کرتی تھی، ارے اب چہرہ مل گیا ہے تو میری منزل مل گئی ہے، چہرہ ملا ہے میری منزل ملی ہے، میں تیار ہوں سبحان اللہ۔ حضرت حسین کا نکاح، حضرت حسین کا نکاح
حضرت عمر نے خطبہ پڑھا، حضرت علی نے ایجاب و قبول کرایا اور حضرت عمر نے اپنے پاس سے مہر کی رقم ادا کر دی، شادی ہو گئی۔ کس سے شادی ہو گئی؟ خسرو پرویز کی چھوٹی بیٹی شہربانو سے شادی ہو گئی، شہربانو حسین کی بیوی بن گئی۔ یہ کون شہربانو ہے؟ یہ وہی شہربانو ہے جس کے بیٹے کا نام علی اکبر ہے، یہ وہی شہربانو ہے جس کی بیٹے کا نام علی اصغر ہے، یہ وہی شہربانو ہے جس کے بیٹے کا نام زین العابدین ہے، یہ وہی شہربانو ہے جس کی بیٹی کا نام سکینہ ہے، یہ وہی شہربانو ہے کہ جس کی نسلوں میں ہزاروں اور لاکھوں اولیاء پیدا ہوئے ہیں۔ وہی شہربانو جس کی نسل میں ہزاروں اور لاکھوں اولیاء پیدا ہوئے ہیں۔ شادی ہو گئی۔ بڑی بہن کی شادی کہاں ہوئی تھی بتا سکتے ہو؟ میوات میں۔ ارے ماشاءاللہ میرے نوجوان کو اللہ سلامت رکھے، تاریخ بتا رہا ہوں۔ بڑی بہن کا نام کیا تھا؟ مہربانو۔ میوات میں ہو گئی چندر گپت کے ساتھ، گویا کہ رشتہ بھی ہو گیا، رشتہ دار بھی ہو گیا۔ یہ اب توجہ کرنا، یہ کوئی ایری غیری بات نہیں بتا رہا ہوں، کبھی کہو کہ مولانا بیان کر کے چلے گئے۔ تاریخ سے بول رہا ہوں، کتاب کا نام نوٹ کرو، حوالہ نوٹ کرو۔ جو میں بول رہا ہوں کوئی ایری غیری چھوٹی موٹی کتاب نہیں، ہزاروں سال پرانی لکھی ہوئی کتاب تاریخ زرتشتی۔ دوسری کتاب کا نام سنو تاریخ خسرو شاہی، تیسری کتاب کا نام سنو تاریخ ایران۔ ان تینوں تاریخوں کو پڑھ لو، جو گلفام بیان کر رہا یہ تمہیں مل جائے گا۔ نہیں ہے کیسے بیان کر رہا ہوں، توجہ کرنا۔ تینوں تاریخوں کی کتابیں بتائی ہیں۔ اے بیٹے بچے بہت زیادہ شیطانی کر رہے ہو، کان پکڑ کر بھگا دوں گا بیٹا، خاموشی سے سن لے۔ بچوں کو کوئی بولنے نہ دے، اس لیے کہ میں پہلے کیا ہوں کہ وہ تقریر کر کے جاؤں گا کہ زندگی بھر یاد ہے۔ توجہ کرنا، میں محنت وصول کر رہا ہوں آپ کی۔ جو رات کے اس آخری حصے میں بیٹھے ہو، اللہ تمہاری محنت کو قبول کر لے۔ شادی ہو گئی، بچوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ علی اکبر دنیا میں تشریف لائے ہیں اسی شہربانوں کی کوکھ سے، علی اصغر تشریف لائے ہیں اسی شہربانوں کی کوکھ سے، زین العابدین تشریف لائے ہیں اسی شہربانوں کی کوکھ سے۔ ذرا توجہ کرنا، اولاد کا سلسلہ شروع ہو گیا اور حسین کی عمر تقریباً ہو گئی 53 برس۔ کتنے برس؟ 53 برس۔ 60 ہجری لگ گئی، سن 60 ہجری۔ بالکل تاریخ کے آئینے میں بول رہا ہوں، یہ مسلمانوں ایسا بول رہا ہوں کہ دماغ میں بات بیٹھ جائے گی۔ توجہ کرنا، یہ تاریخ معلوم کرنا بہت ضروری ہے۔ خالی شہادت بیان کر کے چلے جاؤں اس سے بھی کام نہیں چلے گا۔ پہلے حسین کو سمجھو کہ حسین کی حقیقت کیا ہے۔